خدا اے خدا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پورا مجمع جواب دینے والے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج البیت وصوم رمضان، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اور علماء کرام اور طلباء کرام اور میرے پیارے حضرات مسجد کے ذمہ داران، یہ اس وقت جو ابھی آپ کے سامنے بہت ہی مختصر مگر بہت ہی جامع باتیں جو کہی، وہ ہمارے بہت پیارے دوست ہیں حضرت مفتی فتح محمد صاحب دامت برکاتہم۔ ان کا ایک لمبا کام اور ایک لمبا اور بہت ہی چوڑا سوشل ورک ماشاءاللہ۔ یہ تو اچانک مسجد کے نیچے ہمارے سکندر بھائی کے ساتھ میں مجھے مل گئے، تو میں نے کہا کہ حضرت جب آپ دنیا کے گوشے گوشے میں بیان کرتے ہیں تو کچھ 10 منٹ ہم کو بھی بیان کرنے کا سننے کا موقع دے، کیونکہ آپ لوگ مجھے تو سنتے ہی رہتے ہیں، ایسے حضرات بہت کم ہمارے ہاتھوں میں آتے ہیں، لیکن انہوں نے بہت اچھی بات کہی۔ اللہ ان سب باتوں پر ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اس وقت ضروری بات آپ کے سامنے کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات دیکھو، میں کوئی مقدمہ نہیں، ڈائریکٹ اس بات پر آ رہا ہوں۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی چیز ہے میرے پیاروں، یقین کرنے دھرنے والا کون؟ ایسا آہستہ آہستہ بولے بھائی، 20 منٹ تو دیتے ہیں اور اس میں 10 کام بتاتے ہیں، اور آہستہ آہستہ بولیں گے۔ کھانا تو نہیں کھایا ہوگا نا آپ نے؟ تو میں کون سا کھا کے آیا؟ میں تو اڑیسہ کے سفر سے جو رات کو تھکا آیا ہوں، صبح میں یہ ابھی تقریباً اٹھا، صبح بھی ناشتہ نہیں کیا، اور ابھی بھی میری بیوی نے کہا، میں نے کہا بس آدھا کپ چائے دے دے، ٹائم بہت ہو رہا ہے۔ وہ جاوید بھائی بہت غصے ہوتا ہے، میری بیوی پوچھتی بھی تھی وہ جاوید بھائی ہے کون؟ اب کیا بتاؤں بھائی، میں تو اس طرح تھکا یہاں آیا ہوں آپ کے سامنے۔ ساتھ میں بولو نا، کرنے دھرنے والا کون؟ پورا مجمع یقین کے ساتھ بولو، کرنے دھرنے والا کون؟ پورا مجمع بولے اللہ۔ ساتھ میں بولو نا، آسمان و زمین کا بنانے والا کون؟ بولو اللہ ہی۔ ہمیں کھلانے والا کون؟ اللہ۔ ہمیں پلانے والا کون؟ اللہ۔ پورا مجمع بولے نا، رات کو دن میں، دن کو رات میں بدلنے والا کون ہے؟ بس یہ رات اور دن دیکھ لو نا تو ہمیں بہت کچھ سمجھ میں آئے گا۔ آپ کو معلوم ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ اللہ ہے کیسے پتہ چلے؟ امام شافعی بہت بڑے امام ہیں، ان کو کسی نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ اللہ ہے، وہ ہمیں کیسے پتہ چلے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، شہتوت۔ کس کو کہتے ہیں؟ شہتوت کا۔ شہتوت ایک دانہ ہے جس کو بکری کھا لیتی ہے تو مینگنی بن جاتا ہے، جس کو ہرن کھا لیتا ہے تو مشک بن جاتا ہے، جسے ریشم کا کیڑا کھا لیتا ہے تو ریشم بن جاتا ہے، جسے انسان کھا لیتا ہے تو اس کی غذا بن جاتی ہے۔ تو ایک ہی دانے میں اتنی چیزوں کا رکھنے والا کوئی تو ہوگا، اور جو ہے وہی ہمارا اللہ ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ اس لیے اللہ کا انکار نہیں، اللہ ہے۔ بولو اللہ ازل سے تھے اور ابد تک رہیں گے۔ اللہ نہ جنے اور نہ جنے گئے۔ ساتھ میں پڑھو نا، اللہ نے فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے میری ذات ایک ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، نہ اللہ کسی کے ابا بنے، نہ بیٹے بنے، نہ جنے گئے۔ ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ کی قسم، اللہ کی طرح کوئی معبود نہیں۔ تو سب سے پہلے یقین بناؤ ایک ہے، وہ اللہ ہے جس کو قیامت میں حساب دینا ہے۔ میں نے آپ کو امام شافعی کی بات بتائی، آپ کی برکت سے بات یاد آئی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے پوچھا تھا یہ کیسے معلوم پڑے کہ اللہ ہے، کیسے پتا چلے کہ اللہ ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا پوری دنیا پہ نظر ڈالو، پوری دنیا پہ نظر ڈالو،
سب کی اماں ایک ہی ہے. کون؟ حضرت حوا. سب کے ابا ایک ہی ہے، حضرت آدم. لیکن دیکھو نا، سب کے چہرے الگ الگ ہیں. اماں ایک ہے، ابا ایک ہے. اماں حضرت حوا علیہ السلام، ابا حضرت آدم علیہ السلام. اللہ نے فرمایا ان سے میں نے ساری مخلوق کو پیدا فرمایا. تو جب اماں ایک ہے، ابا ایک ہے، سب کے چہرے الگ الگ طریقے کے، سب کا رہنا سہنا الگ طریقے کا، سب کا بولنا الگ طریقے کا، سب کی آوازیں الگ طریقے کی، سب کا رنگ و رنگت الگ طریقے کا، سب کا اٹھنا بیٹھنا الگ طریقے کا. تو جو ایک آدم اور حوا سے پوری انسانیت کو بنائے اور سب الگ ہو جائے، کوئی ہے جو سب کو الگ بناتا ہو، وہی ہے، وہ اللہ ہے جس سے ہم کو ڈرنا ہے. اور ایک اور عجیب بات بتاؤ، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کیسے معلوم ہوگا کہ اللہ ہے. امام احمد ابن حنبل بہت بڑے امام ہیں، ان سے پوچھا گیا کیسے معلوم ہوگا اللہ ہے. تو ایک انڈا لے کر آئے. انڈا کیسے معلوم ہوتا اللہ ہے؟ کیسے انڈا؟ کیا انڈا تو کھا لیتے ہیں، اور ہماری یہاں صورت میں تو بڑے انڈے کے مشکے اور لاڑیاں لگتی ہے. تو یہ انڈا کا امام احمد ابن حنبل نے کہا بتاؤ اس میں کوئی دروازہ ہے؟ بھائی انڈے میں کوئی دروازہ ہے؟ ارے کوئی کھڑکی ہے؟ ارے کوئی سوراخ ہے؟ ارے کوئی ہوا کے اندر جانے کی جگہ اور باہر آنے کی جگہ ہے؟ پھر بھی اللہ اس کے اندر مرغی کے بچے کو پیدا کرتا ہے، انڈا نکلتا ہے اور جان والی مرغی نکل جاتی ہے اور اس سے نسلیں بنتی ہے. تو جو بند کمرے میں، بند عمارت میں، جہاں نہ کھڑکی نہ دروازہ نہ ہوا، وہاں اللہ جان پیدا کر سکتا ہے. تو کوئی ہے جو جان پیدا کرتا ہے، اور وہی ہمارا کون ہے؟ اللہ ہے. تو چلو میرے پیارو، جب اللہ کو ہم مانتے تھے، مانتے اور مانتے رہیں گے. اور یہ تو اچھا ہے کہ ہم کو تو بہت پیارا کلمہ ہمارے باپ دادا سے مل گیا. ارے بولو نا، باپ دادا سے ہم کو کلمہ مل گیا. باقی کیسے اللہ جب ہدایت دینے پر آئے، اللہ کو کوئی روک؟ یہ کلمہ جو ہے نا ہمارا اپنا نہیں ہے. بولو دینے والا کون؟ اللہ نے فرمایا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کوئی بھی یہ مت کہنا کہ کلمہ میری محنت کا ہے، میری طاقت کا ہے. اللہ فرماتے اگر میں ہدایت نہ دینا چاہتا تو تم مر جاتا، مگر میں ہدایت نہ دیتا. اور اللہ نے نہیں دی، ہدایت نہیں دی. میرے پیارو، اللہ نے ہدایت نہیں دی. ابو طالب ہمارے نبی کے چچا ہے، نبی کے بغیر کھاتے نہیں، نبی کے بغیر پیتے نہیں، مگر ابو طالب کو ہدایت نہ ملی. ابو جہل مکے کا چودھری ہے، ہدایت نہیں ملی. اور امیہ مکے کا مالدار ہے، مگر ہدایت نہیں ملی. ابو لہب مکے کا سب سے خوبصورت انسان ہے، ہدایت نہیں ملی. ہدایت ملتی ہے تو ایک کالے سے پیارے سے حضرت بلال کو حبشے سے آ کر ہدایت مل جاتی ہے. معلوم ہوا میرے پیاروں، سب سے پہلے شکر ادا کرو کہ ہمارے پاس ایمان تھا. بولو ایمان ہے، اور انشاءاللہ ہم اپنے ایمان کو بچائیں گے. بولو آمین، بولو آمین. اور ایمان کو بچانے کے لیے کیا کرنا ہے اس پر میں آ رہا ہوں سب، کیونکہ اللہ تھے، اللہ ہے اور اللہ رہیں گے. ہمارا ایمان تھا، ہمارا ایمان ہے، اور بولو ہمارا ایمان انشاءاللہ. لیکن ایمان رہے گا اس کے لیے کیا کرنا؟ سب سے پہلی چیز قرآن پاک کی تلاوت کرنا. بولو نمبر 1، جلدی بولو. نمبر 1 قرآن پاک کی. یہ ماشاءاللہ مدرسے کے بچے بیٹھے پڑھتے ہیں، ہم ان کو راستے میں چلتا ہوا بھی دیکھتے ہیں، سلام بھی کرتے ہیں، جواب بھی دیتے ہیں. لیکن کبھی یہ سوچتے ہیں کہ اس کا مقام کہاں اور میں نالائق گھٹیا کہاں پر بیٹھا ہوں؟ یہ 24 گھنٹے میں کم سے کم 8 گھنٹہ قرآن پڑھتے ہیں، اور ہم 24 گھنٹے میں 10 گھنٹہ موبائل پر کھیلتے ہیں. آپ کو تعجب ہوگا، ایک صحابی جن کا نام تھا حضرت خالد ابن ولید، نام سنا ہے آپ نے تو بولو ہاں. حضرت خالد ابن اتنے زبردست تھے. حضرت خالد ابن ولید اتنے زبردست تھے. آپ کو معلوم ہے احد کے میدان میں پہلے مسلمان جیت رہے تھے. بولو پہلے مسلمان جیت رہے اور پھر مسلمان ہارے. کیسے ہارے کہ شہیدوں پر شہید، یعنی پورا پاسا پلٹ گیا. پہلے جیت کی طرف گئے اور پھر بولو اس کے بعد ہار کی طرف آئے. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، پوچھا یہ کیوں ہوا، یہ کس کی پلاننگ تھی کہ پہلے ہم جیت کی طرف آئے اور پھر ہار کی طرف آئے؟ تو سب نے کہا ایک ان لوگوں میں سے، کافروں میں سے ایک تھا، بہت ڈینجر تھا، اس نے ساری پلاننگ بنائی تھی. نام تھا خالد ابن ولید، نام تھا خالد ابن. ہمارے نبی نے اسی وقت یوں ہاتھ اٹھائے کہ بد دعا کرو. کس کے لیے؟
جیسے ہاتھ اٹھائے حضرت جبرائیل نے ہاتھ رکھ دیے، ہمارے نبی نے فرمایا کیا ہوا؟ ان کی وجہ سے میرے صحابہ شہید ہوئے۔ کہا تمہیں نہیں معلوم، اللہ نے ان کے مقدر میں ایمان لکھ دیا ہے، بولو سبحان اللہ۔ اور آیت کریمہ نازل ہوتی ہے لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا نہ میرے پیارے نبی بد دعا نہیں کرنا۔ نہیں معلوم، آپ کو نہیں معلوم، ہم نے تو ان کے ایمان کا فیصلہ کیا ہے۔ اور ایسا ہی ہوا، ایک دن حضرت خالد ابن ولید آئے، میں بتا رہا ہوں قرآن کیا چیز ہے۔ حضرت خالد ابن ولید بڑے غصے میں، بڑے جذبے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا آپ جو قرآن پڑھتے ہیں نا مجھے سنا، میں دیکھنا چاہتا ہوں یہ قرآن کیا ہے، آپ جو پڑھتے ہیں نا مجھے سناؤ۔ ہمارے نبی نے صرف ایک آیت سنائی، بولو سبحان اللہ۔ کتنی آیت سنائی؟ ایک، جو ہر جمعہ میں ہم امام کی زبان سے خطبے میں سنتے ہیں، لیکن ہماری طبیعت پر کوئی اثر پڑتا نہیں، جمعہ کے بعد وہی موبائل شروع ہو جاتا۔ وہ حضرت خالد ابن ولید کو ایک ہی آیت ہمارے نبی نے سنائی 14ویں پارے کی سورۃ النحل کی۔ کون سی آیت؟ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے انصاف کا حکم دیا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کا حکم دیا ہے، میں نے دشمنیوں سے روکا ہے، عداوت سے، کینہ سے، بغض سے، کسی کا مال ہڑپ کرنے سے اور کسی کو دھوکہ دینے سے میں نے روکا ہے۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ معلوم ہے جب ہمارے نبی نے پڑھا نا، خالد بن ولید اس میں جوش میں آنے والے تڑپ تڑپ کر کہتے میرے پیارے نبی ایک بار اور سنا دو نا، ایک بار اور سنا دو نا۔ ہمارے نبی نے جب دوسری مرتبہ یہ آیت سنائی، خالد ابن ولید نے کہا سب کو چھوڑ دیا، بس میرا کا معاملہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے پیارے نبی، یہ خالد کو ہم نے ایمان کی دولت سے مالا مال کیا، صرف ایمان نہیں دیا، ان کو سیف اللہ بنا دیا۔ اللہ نے فرمایا یہ میری تلوار ہے۔ اسی لیے حضرت خالد ابن ولید کا جب آخری وقت آیا نا، آخری وقت آیا، اپنے بستر پر رو رہے تھے اور رو کر کہہ رہے تھے میں اپنے بستر پر مر رہا، میں شہید نہیں ہوا، میں بستر پر مر رہا، میں شہید نہیں ہوا، اور بستر پر انتقال بولو ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت مولانا یعقوب نانوتوی فرماتے کیوں خالد ابن ولید رو رہے تھے، کیوں خالد ابن ولید رو رہے تھے؟ اللہ نے کہا تھا میری تلوار ہے، اللہ کی تلوار کو دنیا کی کوئی تلوار نہیں توڑ سکتی۔ اللہ کی تلوار ختم ہوگی تو اللہ ہی کے حکم سے ختم ہوگی۔ میرے دوستو، یہ خالد ابن ولید نے آیت کریمہ سنی، ایمان لائے۔ ہم روز سنتے آیت، پڑھتے قرآن، ہوں گے ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ طلبہ کرام، یہ ہمارے بڑے بوڑھے وڈیل ہمارے پڑھتے قرآن پڑھتے، لیکن ہمارا جوان آج ہمارا جوان قرآن پڑھا؟ صبح سے فکر، 8 بجے سے کچھ لوگوں کو فکر ہوتی ہے میرا زمین کا کاروبار، میرا لین دین کا کاروبار، میرا کپڑے کا کاروبار۔ میرے دوستوں کاروبار کے لیے پریشان، اور چلو کاروبار کے لیے پریشان ہوا نا، ہم کہتے ایک درجے میں کاروبار کرنا بہت بڑی عبادت ہے۔ اگر کوئی نمازوں کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ کاروبار کرتا ہو اللہ اس کے بزنس میں بہت برکت دے۔ ہمارے نبی نے فرمایا تاجر صدوق یوم القیامت مع الانبیاء والشہود، جو بزنس مین ہوگا، کاروبار والا ہوگا، تجارت والا ہوگا، نماز روزے رکھتا ہوگا، سچا ہوگا، قیامت میں جہاں نبی کھڑے ہوں گے وہاں یہ بزنس مین بھی کھڑا ہوگا، بولو سبحان اللہ۔ لیکن ہمارے جوان جن کی صبح 11-12 بجے صبح ہوتی ہے، فجر نہیں پڑھتے، اور جیسے مولانا فتح محمد نے کہا نشے کی چیزیں لیتے ہیں، کیا ہے میرے پیاروں؟ کیا وہ اللہ ہے؟ اللہ ہے نا، اللہ ہے، بولو قرآن ہے۔ کیا اللہ سے ڈر نہیں لگتا ہم کو؟ نہیں لگتا ڈر ہم کو اللہ سے؟ میرے پیاروں، میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں یہ موبائل یہ بھی ایک نشہ ہے۔ اس کی ابھی جمعہ کی نماز کا، ارے ابھی اگر میں بیان کروں نہیں، میرا بیان اگر سمجھو 2 بجے تک چلے جاوے جاوید بھائی، کیا ہوئے 2 بجے تک اگر میں بیان کروں کیا ہوئے؟ یہ جتنے بیٹھے نا، جو خاص کر کے جو بڑے یوں ایک دوسرے بولیں گے نہیں، قاری احمد علی کے سامنے آبجیکشن نہیں اٹھائیں گے، ایک دوسرے کو یوں کر کے بتائیں
یعنی یہ مولانا نالائق کو پہلے سے ٹائم بتایا تھا کہ نہیں بتایا تھا؟ ہاں؟ تو موبائل میں ہمارے 2-3 گھنٹے جاتے ہیں، ایک ایپیسوڈ 40 منٹ کا، ایک ایپیسوڈ 40 منٹ کا. قیامت میں کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ کیا جواب دیں گے میرے پیارو اللہ کو؟ اور یہ جو ہم نشہ کرتے ہیں نا، نشہ، آج قرآن کی روشنی میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ موبائل بھی نشہ ہے. جیسا میں کہہ رہا تھا ابھی، جمعہ کی نماز ختم ہوگی، یوں اترے گا، یہ مسجد میں جو سیڑھی بنی نا، سیڑھی اترتے تک موبائل ہاتھ میں آ جائے گا، اور اپنے بائک 2 ویلر پر جاتے تک تو صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ مجھے کسی نے پوچھا تھا مولانا انگلی کرنا کس کو کہتے ہیں؟ میں نے کہا دیکھ لے، یہ جو اترا یہ انگلی کرنے کی عادت ہے. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ ہمارا جوان نہ نماز نہ تلاوت، صرف موبائل، صرف موبائل. اور چلو موبائل بہت اچھی رحمت والی چیز ہے، جس میں نالج ہے، ایجوکیشن ہے، سائنس ہے، جغرافی ہے، میتھمیٹکس ہے، اللہ نے اس کے اندر بہت ساری نعمتیں دی ہے. مگر یہ کیا؟ ننگا گیری. عورت ننگا ناچتی کیسا ہے؟ گندی سے گندی فلم کون سی ہوتی ہے؟ ایپیسوڈ کون سا ہوتا ہے؟ چگلی کیسا کرنے کا؟ غیبت موبائل پہ ہوتی ہے، زنا موبائل پہ ہوتا ہے، چوری موبائل پہ ہوتی ہے، بیاج کا کاروبار موبائل پہ ہوتا ہے. موبائل کی وجہ سے بیوی کا بھروسہ ختم ہو گیا. ماں کے پاؤں کے نیچے جو جنت تھی، اس موبائل نے وہ جنت کو باہر کھینچ لیا. ہمارا باپ جو جنت کا دروازہ تھا، میں نے آپ کو سنا نہیں سنا، یہی صورت کی بات کرتا ہوں. ایک اللہ کا بندہ، دعا کرو اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. اس کو اللہ نے مال دولت سب دیا. پہلے کسی زمانے میں غریبی ہوتی ہے، بہت سو کی ہوتی ہے، پھر امیر بن گئے، بڑا گھر ہے. کہتا میں روز رات کو سیٹنگ روم میں عشاء کی نماز پڑھ کے بیٹھتا ہوں، اور میں تسبیح یوں گھماتا رہتا ہوں. میرا بیٹا آتا ہے، ٹی شرٹ جینس پہنا ہوا میرا بیٹا آتا. کہتے میرے کو معلوم نہیں اسی عشاء پڑھی نہیں پڑھی. ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، کہتے ایک چکر ادھر لگائے گا، ایک چکر ادھر لگائے گا، ایک چکر ادھر لگائے گا. موبائل میں کسی کے ساتھ کچھ نہ کچھ باتیں کرتا ہوگا. پھر اپنے کمرے میں جائے گا. کہا آج 2 مہینے ہو گئے کبھی پوچھا نہیں ابا آپ کی طبیعت کیسی ہے. کہا اس کے لیے بچپن میں مجھے یاد آتا ہے کہ کھلونا اس کو چاہیے تھا، اور وہ مہنگا تھا. میں لوگوں سے بھیک مانگ کے قرض لے کے میں نے اس کو وہ کھلونا دیا تھا. آج یہ نہیں پوچھتا کہ ابا آپ کو شوگر ہے نا، ابا آپ کو پریشر ہے نا، ابا آپ کا پاؤں تو نہیں دکھتا نا، ابا آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوتی. پھر مجھے کہتا ہے کہ قاری صاحب سنتے ہیں آپ بیان میں کہتے ہیں ابا جنت کا دروازہ ہے، مجھے کہتا قاری صاحب گواہ رہنا قیامت کے دن. میں نے اللہ کو کہہ دیا ہے اس کے جنت کا دروازہ ٹوٹ گیا ہے. میرے پیاروں، میرے جوانوں، کیا زندگی بنا کے رکھی ہے. اللہ کا واسطہ دیتا ہوں میرے پیاروں، کیا زندگی بنا کے رکھی ہے. اس لیے سب سے پہلا کام، دیکھو وقت بہت کم ہے، سب سے پہلا کام بولو قرآن پاک کی تلاوت. بولو کریں گے، بولو 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 کریں گے انشاءاللہ. نمبر دو ہر طرح کا برائی کا جو نشہ ہے اس کو چھوڑ دیں گے. معلوم ہے ایک حضرت فضل بن ایاز، بولو کون؟ میں بہت جلدی بتا رہا ہوں، بہت بڑے محدث، حدیث کے امام، ان کے شاگرد بیٹھے رہتے. ایک شاگرد جو سب سے بریلینٹ اسٹوڈنٹ، حضرت فضل بن ایاز کچھ بھی بولے وہ لکھے، اور لکھنے کے بعد اس کو یاد کرے، دوسرے دن بائی ہارٹ سنا دے. بولو سبحان اللہ. وہ بریلینٹ اسٹوڈنٹ 1 مہینے تک پڑھنے نہیں آیا. کتنے مہینے تک؟ اب استاد کو فکر ہو گئی کہ میرا بریلینٹ اسٹوڈنٹ 1 مہینے سے آیا. سب کو پوچھا تو کہا آخری سانس لے رہا ہے، بہت بیمار ہے. معلوم ہے آپ کو کیا ہوا؟ حضرت فضل نے اس وقت مدرسہ چھوٹا نہیں ہوتا تھا، بڑے بڑے ہوتے تھے. کہا چلو سب لوگ چلو جائیں گے، ہمارے وہ جو اسٹوڈنٹ ہیں نا ان کو دیکھنے کے لیے جائیں گے. گئے تو دیکھا کہ اس کا آخری وقت ہے. تو حضرت فضل بن ایاز سمجھ گئے کہ آخری وقت میں 2 کام کرنا چاہیے. جس کا بھی آخری وقت ہو 2 کام کرو، یا تو اس کے قریب میں سورہ یاسین پڑھو. تو حضرت فضل بن ایاز نے فرمایا چلو سب لوگ سورہ یاسین پڑھو. سب نے سورہ یاسین پڑھنا شروع کیا. وہ جو اسٹوڈنٹ تھا نا آخری وقت میں زبان کھول کے دھیرے سے کہتا ہے میرے استاد حضرت فضل، ان کو کہو یاسین نہیں پڑھے، میرے کو کچھ کام نہیں آئے گا. سننا. تو حضرت فضل بن ایاز نے سوچا موت کا وقت ہے، بولتا ہوگا ہاں بھائی یاسین پڑھنا بند کرو، سب لوگ پڑھو لا الہ الا اللہ. بولو لا الہ الا اللہ. لقنوا موتاکم، اپنے قریب مرنے والے کے قریب پڑھو. سب نے پڑھا لا. تو اس نے پھر اپنا منہ کھولا، کہا میرے استاد ان کو کہہ دو کلمہ بھی مجھے کام نہیں آئے گا. تو حضرت فضل استاد تھے نا، کہنے لگے میرا بچہ ہی کیا ہو گیا؟ کہا آپ کے آنے سے پہلے اللہ نے میرا ایمان چھین لیا ہے. آپ کے آنے تو حضرت فضل بن ایاز تڑپ گئے، تیرا ایمان، میرا بیٹا تو اتنا اچھا حدیث کا جاننے والا، پڑھنے والا، تیرا ایمان. اب میرے اندر ایک گناہ تھا،
جو میں نے کسی کو نہیں بتایا تھا۔ کیا گناہ تھا؟ کہا میں شراب پیا کرتا تھا، میں نشہ لیا کرتا تھا، اس نشے کی وجہ سے اللہ نے موت کے وقت میرا ایمان چھین لیا ہے۔ میرے پیاروں، یہ ہمارے یہاں جو نشے کا معاملہ چلا ہے، آپ سے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں ایمان چھین جائے گا میرے پیاروں۔ یہ موبائل ہمارا ایمان چھین لے گا۔ آپ موبائل رکھیں، اچھے کاموں میں ہزاروں مرتبہ استعمال کریں، آپ کا موبائل آپ کو جنت میں لے کر جائے گا۔ تو پہلا کام بولو قرآن، بولو قرآن کریں گے نا انشاءاللہ۔ اور دوسرا کام میں نے کیا بتایا آپ کو کہ نشے والی تمام چیزوں سے کیا ہو جائیں گے، دور ہو جائیں گے۔ اور میں نے کہا نا شروع میں کہ شریعت کو سمجھنا ہے تو قرآن پڑھو، نمبر 1 بولو قرآن پڑھو، نمبر 2 گناہ چھوڑو، اور نمبر 3 جو سب سے بیسک کام ہے 5 وقت کی نماز پڑھنے کا کام۔ بولو کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں صرف 5 منٹ اور آپ کے لوں گا، اور اس لیے لوں گا کہ یہ مسجد جس میں ہم جمع ہے، بولو یہ رامپورہ کی کڑیا کوئی نا، اس کے ذمہ دار ہیں ہمارے جاوید بھائی اور ان کی پوری ٹیم ہے ماشاءاللہ۔ جب سے یہ مسجد نے پروان لیا ہے تب سے ہم دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ مسجد کے پیچھے یہ حضرات بہت محنت کر رہے ہیں، بہت محنت۔ اور معلوم نہیں کہاں کروڑوں کا بجٹ تھا، وہ بجٹ ختم ہوتا اب 8 لاکھ پر آ گیا ہے، اور اس میں ابھی مسجد کے پورے کلر کا کام باقی ہے، کچھ اوپر کا کام باقی ہے۔ تو میرے پیاروں 8 لاکھ روپے ہم کو جمع کرنا ہے، یعنی یوں سمجھو کہ کام تو ہونا ہی ہونا ہے۔ اور ایک بات بتا دو، آپ نے بہت ساری مسجد کے بارے میں حدیث سنی ہوگی، ایک حدیث سن لو۔ ایک مرتبہ ایک یہودی عالم، بولو کون؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر پوچھا، یہودی تھے، عالم تھے، کہنے لگے اللہ کے رسول یہ پوری زمین سب سے اچھی جگہ کون سی؟ سب سے اچھی جگہ؟ ہمارے نبی نے فرمایا میرے کو نہیں معلوم، لیکن جبرائیل آئیں گے نا، میں جبرائیل کو پوچھوں گا۔ تھوڑی دیر میں حضرت جبرائیل آئے، ہمارے نبی نے پوچھا، وہ یہودی عالم آئے تھے، پوچھے تھے سب زمین میں سب سے اچھی جگہ کون سی؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا میرے کو بھی نہیں معلوم، میں اللہ سے پوچھوں گا۔ پھر حضرت جبرائیل کس کے پاس گئے؟ اللہ کے پاس گئے، اور حضرت جبرائیل فرماتے میں اللہ کے قریب ہوا، ہمارے نبی کے پاس آئے، ہمارے نبی نے پوچھا کتنے قریب ہوئے؟ کہا میں اتنا قریب ہوا کہ میرے اور اللہ کے درمیان میں 70,000 نور کے پردے تھے۔ اس کو قریب کہہ رہے، نبی کا مقام سوچو جب قیامت، جب معراج میں اللہ کے آمنے سامنے ہو گئے ہوں گے، بولو۔ تو ہمارے نبی نے پوچھا جبرائیل وہ تو بات برابر ہے، مگر میرے سوال کا جواب کہاں؟ میرے اللہ نے مجھے بتایا دنیا میں سب سے اچھی جگہ وہ ہوتی ہے جہاں مسجد بن جاتی ہے، اور سب سے گندی جگہ وہ ہوتی ہے جہاں کوئی بازار بن جاتا ہے۔ خیر البقاع المساجد وشر البقاع الاسواق، بہترین جگہ جہاں اور بدترین جگہ۔ ہم لوگ رات کو 12 بجے کہاں ہوتے ہیں؟ لمبا ہو کے لیٹتا ہے بائک کے اوپر۔ کہاں رہتے ہیں ہم لوگ رات کو؟ کوئی توے کے پاس، کوئی بھی دکھتا ہے آپ کو اپنے گھر کی مسجد میں ہوئے، چلو مسجدیں بند ہو جاتی ہے لیکن کسی سے پرمیشن لے کے مسجد میں بیٹھے، یا کوئی اللہ کا گھر کھلا ہو تو بیٹھے، یا اپنے گھر میں ذکر کرتا ہوا بیٹھے، یا سوچے میری سورہ فاتحہ صحیح نہیں، میں سورہ نہیں۔ ہم کو اچھی جگہ پسند نہیں آتی ہے، اچھوں کو اچھی جگہ پسند آئے، گندوں کو گندی جگہ ہی پسند آتی ہے۔ اللہ میری حفاظت فرمائے۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ تو نماز قرآن نمبر بولو، نمبر 1 قرآن، نمبر 2 گناہ چھوڑنا، اور نمبر 3 نماز۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ 3 چیز ہمارے پاس آئی، آج ہمارا ایمان ہے، انشاءاللہ موت کے وقت بھی ایمان باقی رہے گا۔ تو خیر بات چل رہی تھی مسجد کی، سب سے اچھی جگہ کون سی؟ تو ہم بازار میں ہمارا پیسہ لگاتے نا بھائی، اچھی سے جینس لینا ہو بازار میں، برانڈڈ واچ لینا ہو بازار میں، اچھے کپڑے لینا ہو بازار میں، اور کتنے قیمت ہوتی ہے؟ کوئی 2,000، کوئی 4,000، کوئی 6,000، کوئی 8,000، کوئی 10,000۔ اور جب مسجد کا معاملہ آئے تو 100 روپیہ۔ جو اچھی جگہ ہے وہاں ہمارا پیسہ 100 روپیہ، جو گندی جگہ ہے وہاں ہمارا پیسہ 10,000۔ یہ سوچ کی فرق ہے۔